الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ پڑھی. میرے بیان کا موضوع نہایت اختصار کے ساتھ نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، علی رحمۃ اللہ کے لال، امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ آسان طریقے کے ساتھ مجھے بیان کرنے، سمجھانے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ بنیادی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ کہ امیر المومنین کے اندر جو اوصاف پائے جانے ضروری ہیں وہ یزید میں نہیں پائے جاتے تھے. دوسری وجہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں نے بھی یزید کی بیعت کر لی تو خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی. اس لیے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی. پھر 10 محرم الحرام 61 ہجری میدان کربلا میں جو آپ نے کوفیوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اور میرے بھائی حسن کے بارے میں فرما گئے ہیں انتما سید شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل سنہ، کہ تم دونوں بھائی سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقابل میں آنے والے جو کچھ بھی تھے لیکن سنی بولیے نا، لیکن وہ سنی نہیں تھے، کیونکہ حضرات یہ حسنین سنیوں کی آنکھیں کی بولو کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے. پھر میدان کربلا میں سب سے پہلے میدان کا رخ کرنے والا ملا بکر مجلسی اپنی کتاب جلال عیون میں پہلے باب قائم کرتا ہے کہ شہادت فرزندان جناب امیر. اس باب میں ان کا تذکرہ کیا جائے گا
جو شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے، چنانچہ لکھا کہ سب سے پہلے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت طلب کر کے میدان کا رخ کرنے والا ابو بکر بن علی تھا۔ نام کیا ہے؟ صاحبزادے کس کے ہیں؟ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی شہادت کے بعد دوسرا بھائی میدان کا رخ کرنے والا عمر بن علی تھا۔ نام عمر، صاحبزادے ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ان کی شہادت کے بعد تیسرا میدان کا رخ کرنے والا عثمان بن علی تھا۔ میدان کربلا کا پہلا شہید کون؟ دوسرا شہید کون؟ تیسرا شہید کون؟ میں کہوں گا اللہ کا قرآن سچا ہے، ذاکر جھوٹ بول رہا ہے۔ رب العزت نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ ہے دعویٰ کہ حضور اللہ کے رسول، اس پر دلیل، اس پر گواہ رب العزت نے صحابہ کرام کو پیش فرمایا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کی پہلی صفت ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت ہے، اور دوسری سے رحماء، رحماء آپس میں کیا ہے؟ رحیموں، آپس میں کیا ہے؟ رحیموں، بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح وقت تھوڑا ہے، جو بطور فتح دربار یزید میں سر پیش کیے گئے تھے، 16 سر تھے، 16۔ میرے پاس رپورٹ وقت بھی موجود ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ بطور فتح دربار یزید میں جو سر پیش ہوئے تھے، اس میں ایک سر علی بن ابو بکر کا بھی تھا۔ علی بن ابو بکر کا بھی تھا۔ آئیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، جس کا کوئی مشکل درپیش آ جائے تو دگانا پڑھ کر مجھ سے صبر مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر رب العزت نے شہداء کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر زندہ ہیں تو ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جان کے بدلے کی وجہ سے ہے زندہ، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اور چوتھے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو میرے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ گمان بھی کہنا تو کجا ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ اب زندگی رزق کو چاہتی، اب زندہ رزق کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں کہ
وہ میرے ہاں رزق کھا رہے ہیں، میرے ہاں رزق کھا رہے ہیں۔ اسی طرح شہدائے احد نے تمنا کی تھی کہ مولا کریم ہمارا پیغام ہمارے ماننے والوں کو پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ شہداء یہ بھی پیغام دے رہے ہیں کہ شہادت کے درجے کی وجہ سے اللہ اتنا راضی ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف بھی نہ رہا اور دنیا چھوڑنے کا غم بھی نہیں رہا۔ تو جس وقت شہداء زندہ ہیں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بس 65 کی جنگ میں جو فوجی نوجوانوں نے والد کے ساتھ لڑتے ہوئے جانیں دی تھی، سال بسال ان کی قبر پر پھول چڑھائے جاتے یا ماتم کیا جاتا؟ کہاں یہ شہداء اور کہاں امام کربلا؟ امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ ماتم کے قابل نہیں، امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ ہائے کہنے کے قابل نہیں۔ ہائے کہو یزید کو اور ماتم کرو یزید کا، کیوں؟ جس نے دنیا کی خاطر آخرت برباد کر دی۔ امام کربلا رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کا درجہ پا کر زندہ جاوید ہوں گے۔ اسی واسطے میں کہوں گا وہ روئیں وہ پیٹیں جو منکروں حیات شہداء، وہ روئیں وہ پیٹیں جو منکروں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ یہاں ایک اور عقیدہ بھی سمجھاتی جاؤں گا۔ بھائی پہلا درجہ ہے انبیاء کا، انبیاء میں سے محمد انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نیچے ہیں صدیق، اس کے نیچے ہیں شہید۔ تو اگر شہید زندہ ہے، کیا خیال ہے صدیقوں کے متعلق؟ بولیے کیا حال ہے انبیاء کے متعلق؟ کیا خیال ہے امام الانبیاء کے متعلق؟ جس طرح شہداء کو زندگی ملتی ہے، اس سے اعلیٰ اور ارفع انبیاء کو زندگی ملتی ہے۔ عقیدہ حیات النبی خلافت راشدہ۔ اور پھر ہمارے عقائد و نظریات اللہ کے فضلوں کے ساتھ قرآن اور حدیث مصطفیٰ اور سنت رسول پر۔ علامہ توسیع رحمہ اللہ سب کہہ دو، اللہ رحمت نازل فرمائے۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ میں جو بیان کرتا ہوں اس پر سنت کی مہر دکھاتا ہوں، جو میں بیان کرتا ہوں اس پر سنت کی مہر دکھاتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت آپ کے عقائد و نظریات ہوں یا اعمال ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سنت مطہرہ کی مہر موجود ہے۔ اب سنی کون ہوتا ہے؟ یہ سمجھاتے جاؤں نا، ہم اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں کہلاتے، ہم کہتے ہیں اہل سنت والجماعت مسلمان۔ اہل سنت والجماعت پڑھ لکھا انگریزی طبقہ امور کہتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ساتھ کیوں لگاتے ہو؟ سیدھا سادہ کہہ دو مسلمان۔ تو جس وقت فتنے پیدا ہوئے، ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیشگوئی فرما گئے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں ایک ناجی ہوگا، باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجی فرقہ کون سا ہوگا تاکہ جہنمیوں کی نشاندہی ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ ہے نشان نجات، ما انا علیہ، جس طریقہ پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ، حضور کے طریقہ مبارک کو شریعت مطہرہ میں سنت کہا جاتا ہے۔ مثلا آپ نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، فرائض سے پہلے آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے یا نہیں؟ نیت کیا کی؟ 4 رکعت نماز سنت مطابقت رسول، یہ کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی شخص آپ سے سوال کرے کہ فرائض تو اللہ نے بھیجے ہیں، یہ 4 رکعتیں پہلے آپ نے کیوں ادا کی ہیں، بعد میں 2 رکعتیں کیوں ادا کی ہیں، تو آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہے، اور سنت بڑی محبوب چیز ہے۔ ارشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس مسلمان نے میری سنت کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح حضور ہماری رہنمائی فرما گئے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی مولوی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، ہم کس کے پیچھے چلے؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے نا۔ آپ کسی مولوی کے پیچھے نہ چلیں، آپ کسی پیر کے پیچھے نہ چلیں۔ حضور فرما گئے میں یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اب اختلافات کا زمانہ ہے، فرمایا اختلافات کے زمانے میں تم پر لازم ہے میری سنت، تم میری سنت دیکھنا، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ میرے خلفاء کی سنت دیکھنا۔ یہ جو ہم نعرہ لگا رہے ہیں خلافت راشدہ کا لگاتے ہیں نا، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، یہ جو 4 خلفاء موعودہ ہے، خلافت راشدہ موعودہ، ایک ہے خلافت راشدہ موعودہ اور ایک ہے خلافت راشدہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے لیکن خلفاء موعودہ میں سے نہیں۔ یاد رکھنا، ہم نے اپنی طرف سے کوئی نہیں بنانا۔ خلافت راشدہ موعودہ کے 4 تاجدار ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ان کی سنت بھی میری سنت ہوگی۔ مثلا جمعہ المبارک کے دن آپ کتنے اذانیں دیتے ہیں؟ ظہر کے زمانے مبارک میں 1 اذان ہوتی ہے، صدیق اکبر کے دور میں بھی 1، فاروق اعظم کے دور میں بھی 1۔ یہ دوسری اذان کا اطلاق عثمان ذو النورین نے فرمایا۔ اب عالم اسلام میں 2 ہوتی ہیں نا، کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے گئے ہیں کہ جو میرے خلفاء کریں گے وہ بھی میری سنت بن جائے گی۔ اور کتنی تاکید فرمائی، جس طرح ہم رسی کو مضبوطی سے داڑھ سے پکڑ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، ان کے طریقوں کو لازم پکڑنا۔ تو اللہ کے فضل کرم سے میری جماعت آپ کی جماعت، ہم تمام اہل سنت ہیں، اور تاریخ خدام اہل سنت و جماعت، یہ تو خادموں کی جماعت ہے، یاد رکھنا، یہ تاریخ خادموں کی جماعت ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس مشن پر چلی ہے اسی پر چلی جا رہی ہے۔ توجہ ہے؟ جو بانی تاریخ نے ہمیں مشن دیا ہے، بڑا پیارا مشن ہے، ہم اس پر ابھی چل رہے ہیں یا نہیں؟
انشاءاللہ ہمارے مقابلے میں نہ کوئی ٹھہر سکتا ہے، نہ رکاوٹ ڈال سکتا ہے، نہ پابندی عائد کر سکتا ہے۔ اس لیے گزارش کروں گا، ہمارے اساتذہ ہمیں نصیحت فرماتے تھے، بزرگان دین کی بھی نصیحت ہے کہ اکابر علماء دیوبند کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جنہوں نے چھوڑ دیا گمراہ، اکابر کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ تو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وقت تھوڑا ہے، حضرت نے بھی تقریر فرمانی ہے، ہمارے مہمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں تو جا بجا صبر کی آیات آپ پڑھیں گے۔ پورے قرآن میں اگر باتوں عبادت ہوتا تو ایک آیت تو ہوتی نا۔ ہاں، جو کافر و مشرک یا فاسق جس موت کا وقت آتا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ روح نکالتے ہوئے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، یضربون وجوہہم، یہ نقشہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے فرشتے مقرر نہیں فرمایا۔ جو صحابہ کے گستاخ ہیں، آل بیت کے گستاخ ہیں، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں کو تو روح نکالتے وقت فرشتے ماریں گے نا، لیکن اللہ نے ان کی خود ڈیوٹی لگا دی ہے۔ آپ جتنا چاہیں مائی زینب کی بددعا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ اسی حالت میں رہیں گے۔ اہل سنت والجماعت ہمارا مذہب بڑا پیارا ہے، ہم صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ جو بھی حضور کے دامن سے وابستہ ہو گیا، وہ اپنا ہو یا دوسرا ہو، ہم سب کا احترام کرنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مذہب پر مجھے اور آپ کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔